ویلکم بیک۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کورونا کے بدترین حالات کے باوجود پاکستان کی معیشت نے ایک پلیزنٹ سرپرائز دیا اور 4% ہماری جی ڈی پی گروتھ نظر آئی ہے۔ یقیناً حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس فائنینشیل ایئر کے اختتام تک یہ گروتھ جو ہے وہ 4% سے بھی بڑھ جائے گی، شاید 4.5% تک بھی پہنچ جائے، مگر حکومت کے اگلے سال کا ٹارگٹ 4.8% رکھا ہے۔ لگ بھگ 5% کی گروتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کافی کمنڈیبل ہوگا اگر ایسا ہو جائے۔ لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو مومنٹم ہم اس وقت معیشت میں کاروبار میں دیکھ رہے ہیں، حکومت اس ٹارگٹ کو شاید پورا بھی کر لے۔ پاکستان کے سرپلس اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ مثالی ترقی میں بڑا کردار 9% سے ترقی کرنے والا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس مالی سال کے اختتام میں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ حکومت کی جانب سے متعارف کی جانے والی ٹرف اسکیم بھی بتائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک مومنٹم نظر آ رہا ہے کاروبار میں معیشت میں، وہ بھی ٹرف اسکیم کے ذریعے صنعت کار مارچ تک 435 ارب روپے بورو کر چکے ہیں، اور جن بینکس کو اس حوالے سے مجموعی طور پر 690 ارب روپے کی درخواستیں موصول ہوئی تھی، جس کے جواب میں تقریباً 450 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ ہونی ہے۔ معیشت میں اس کے اثرات اگلے سال کی معاشی ترقی میں ماہرین کہتے ہیں کہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کل لیکویڈیٹی انجیکشن ہوئی وہ تقریباً 2 ٹریلین روپیز کی بنتی ہے، تقریباً 5% آف جی ڈی پی۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایگریسو سٹیمولس اسٹیٹ بینک نے دیا۔ اس میں سے جو انٹرسٹ ریٹ کا حصہ ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5% کا ہے، اور باقی سارا جو ہے وہ ڈائریکٹ کوانٹیٹیو میجرز ہیں۔ ایک میں مثال لے لوں ٹرف، جس میں تقریباً 450 ارب کے ابھی اپروول ہو رہے ہیں، ان کی ڈسبرسمنٹ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، سارے ابھی ڈسبرس نہیں ہوئے۔ کہنے کی مراد یہ ہے کہ کافی سارا مانیٹری سٹیمولس جو ہے ابھی پائپ لائن میں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ خیال ہے، یہ ان سینٹرل بینکس میں ہے جن کا یہ خیال ہے کہ the costs of withdrawing stimulus too soon are higher than withdrawing stimulus too late، یعنی ہمیں stimulus کو withdraw کرنے میں جلد بازی اگر کی تو اس کا کاسٹ زیادہ ہے، اور ان کیس اگر stimulus withdraw کرنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو relatively speaking balance of risks اس سائڈ پہ tilted ہے کہ آپ تب ہی stimulus کو کم کرنے کا سوچیں جب آپ بہت convinced ہو جائیں کہ اب کورونا کی وبا جو ہے اس پہ اچھی طرح قابو پا لیا ہے، اور جو اکانومی میں اوور ہیٹنگ کی اگر رسکس کھڑے ہوئے، ہم وہاں پہ ابھی بالکل نہیں۔ عمران خان حکومت نے یقیناً بھرپور محنت کی، سرتوڑ کوشش کی، جس کے بعد ایک تاریخی کنسٹرکشن پیکیج جاری ہوا، جس کے باعث ملک بھر میں اب تعمیراتی شعبے میں بڑی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جولائی سے مارچ تک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں 5.9%، پیٹرولیم انڈسٹری میں 12.7%، فارما میں 12.5%، منرل پروڈکشن میں 24%، اور آٹو انڈسٹری میں 23% کی تیزی دیکھی گئی ہے۔ سال کے 10 ماہ میں سیمنٹ کی سیل میں 19% اور سٹیلز کی سیل میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ ٹریکٹرز کی سیل میں 57% اضافہ ہے، اور صنعت میں بجلی کی کھپت یعنی کہ الیکٹریسٹی کی کنزمپشن 17% زیادہ ہے، گویا کہ کام ہو رہا ہے۔ اور ہماری ایکسپورٹس کے اشاریے بھی جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں بہت حوصلہ افزا ہیں۔ پچھلے 7 ماہ سے ایکسپورٹس ہر ماہ $2 ارب سے زائد ہیں، جو کہ پچھلے 10 سال کا ایک ریکارڈ ہے۔ ملکی معیشت پر عالمی سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد بھی نظر آتا ہے۔ پچھلے ہفتے پاکستان نے $500 ملین کے وابڈا گرین بانڈز کی پیشکش کی، لیکن $2.8 ارب یعنی 6 گنا زیادہ مالیت کے بانڈز کی بولیاں دیکھنے کو ملی، اور جو کہ بغیر کسی سوورن گارنٹی کے تھے، اور اس کا ریٹ بھی 7.5% رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری جانب گوادر سمیت ہر صوبے میں سی پیک کے تحت بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، اور انفراسٹرکچر میں تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ گویا کہ پاکستان کی معیشت کا یہ مومنٹم برقرار رہا تو یقیناً ہماری معاشی ترقی اور کاروباری ترقی کے لیے آئندہ 2 سال اور پھر سے آگے کے سال انشاءاللہ بہت بہتر رہیں گے۔ لیکن یہ ساری کیفیت جو ہم نے بیان کی، اس کے مزید حقائق جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان تمام معاملات پہ نبض ہوتی ہے بینک کی، کیونکہ یہ تمام چیزیں فلو ہوتی ہیں پاکستان کے بینکنگ کے نظام سے، اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سب سے بڑے بینک کے سربراہ اور پاکستان کے نامور ترین اور تجربہ کار ترین جو ہمارے بینکرز ہیں، ان میں سے ایک جناب محمد اورنگزیب کو، جو صدر ہیں HBL کے۔ بہت بہت شکریہ اورنگزیب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک بڑی بوئنسی کی ایک پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس نمبرز بھی آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی ہاتھ ہوتے ہیں، انگلیاں ہوتی ہیں نبض پہ، پلس پہ، کتنا یہ ٹرو ریفلیکشن ہے جو کہ آپ کے پاس نظر آ رہا ہے اس کیفیت؟ جی کامران خان صاحب، آپ نے جو ابھی ذکر کیا ہے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کا،
आई थिंक कि इसी तरह हमें फोकस करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द एक्टिविटी ड्राइवर्स रादर इन टर्म्स ऑफ द हेडलाइन नंबर। जैसे अभी आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, उसमें वेदर इज सीमेंट, वेदर इज ऑटोज, वेदर इज फार्मा, वो डबल डिजिट ग्रोथ है। और इवन इन टेक्सटाइल्स जहाँ सिंगल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन रादर देन फैब्रिक एंड जान वैल्यू एडेड में वो जो ग्रोथ है वो नज़र आ रही है। तो ये वो एक्टिविटी ड्राइवर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह आगे चल रहे हैं। दूसरी आपने अभी जिक्र किया एग्रीकल्चर में, तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं उसमें वेदर इट्स व्हीट, वेदर इट्स शुगर केन, वेदर इट्स जो बाकी भी है मेज़ है उसमें, तो उसमें बहुत तेज़ी से अंदाज़ा जो है वो ग्रोथ आई है और वो बहुत अच्छी तरह एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ लेकर आ रही है। और सो ये जो सारे जो एक्टिविटी ड्राइवर्स हैं दैट आर मोर इम्पोर्टेंट देन कि हेडलाइन ग्रोथ का क्या नंबर है। अच्छा, अब आपने टर्फ की बात की है कि, और आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज स्टेट बैंक की गाइडेंस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो सब्सिडाइज भी किया है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये जो एलसीज अभी खुल चुकी हैं अप्रैल के आखिर में, तो इसी फिस्कल ईयर में जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है वी विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग इन। और इंशाल्लाह जो उससे अगला फिस्कल ईयर है उसमें जो अभी ग्रोथ प्रोजेक्शंस हो रही हैं, इसमें ये जो टर्फ का जो एलिमेंट है साल का ये है अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव शरह है। तो ये जो पूरा माहौल हम देख रहे हैं जिसका हमने एक एक का इज़हार किया, असल तो कामयाबी ये है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी नज़र आए, इसमें हमें नज़र आए कि ये चलता रहना है, ये पेंट अप डिमांड की वजह से नहीं है, या ये कि ये जो स्पेशल पैकेजेस हैं सिर्फ उसने इसको ड्राइव नहीं कर रहा टू मेक इट गो, और ये चलता रहे कई साल तक। इसके आसार नज़र आ रहे हैं और इसके लिए क्या करना होगा? देखिए कामरान साहब, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक्टिविटी ड्राइवर्स को देखें बिकॉज एग्रीकल्चर में जो भी ग्रोथ आ रही है वो अपनी जगह आ रही है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है वो अपनी जगह आ रही है, रेमिटेंसेस साइड पे जो आ रही है वो अपनी जगह आ रही है, लेकिन एक्सपोर्ट साइड पे भी हमारे पास बहुत गुंजाइश है बिकॉज दिस इज़ नॉट, जब मैंने अभी आपसे बात की कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फॉर एग्जांपल ये एक फाइनेंसिंग दी गई है, आज कामरान खान साहब जो हमारी एक्सपोर्ट है फार्मा से वो $200 मिलियन है, उसकी जो पोटेंशियल है वो कम से कम $1 बिलियन है। तो ये जो ये फाइनेंसिंग आएगी इसमें ना सिर्फ ये है कि लोकल इंडस्ट्री को मौका मिलेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को मौका मिलेगा, ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। हाउ डू वी मेक इट? मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये तो हमारे जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल है, और ये जिसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि पोटेंशियल, अगर आपने जिक्र किया फार्मा का, आप कहते हैं 200 मिलियन की एक्सपोर्ट है, इसमें का 1 बिलियन का पोटेंशियल है। हमने इस साल देखा है वेरी वेरी इनकरेजिंग कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने $1.7 बिलियन एक्सपोर्ट की है। ये वो सेक्टर है कि जो बेचारा फंडिंग ढूंढता रहता है क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता, हमारे पास वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, वो कैपिटल निज़ाम नहीं है, हमारे पास उस तरह की सीड फंडिंग नहीं होती है। ये सेक्टर जो बेचारा जिसमें इतना पोटेंशियल है उसको इनकरेज कैसे कर रहा है हमारा बैंकिंग सेक्टर, और कैसे कर सकता है? जी, तो इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल किस किस्म की इन्वेस्टमेंट आ रही है इस सेक्टर में, राइट? बिकॉज इट्स जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे फिनटेक्स हैं, और जो उनकी इस वक्त ग्रोथ चल रही है, और हमने खुद भी इन्वेस्ट किया है, इस वक्त फिंजा कंपनी में इन्वेस्ट किया है। बिकॉज देखिए सर कि इसमें जो ग्रोथ भी आनी है, और इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हमें वर्टिकल्स में नहीं देखना, हमने हॉरिजॉन्टली देखना है। क्योंकि एसएमई में भी, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि जो फिंजा में हमने अभी इन्वेस्ट किया है कि हम एस पार्ट ऑफ द एसएमई में कैसे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अबाउट गारंटीज, दैट्स नॉट अबाउट कि हमें कोई गवर्नमेंट से या हमें स्टेट बैंक से हमें मिले। हमें अपना बैंकों को ये सोचना है कि हमने कोलैटरल से लेके कैश फ्लो लैंडिंग पे कैसे जाना है।
تو اس میں یہ جو فن ٹیکس ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کا رول ہے، یہ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ان ٹیکنگ دا آئی ٹی ناٹ اونلی ان دا کانٹیکسٹ آف ایکسپورٹ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، بٹ ان دا کانٹیکسٹ آف گروئنگ دس اکانومی اینڈ جو ڈیجیٹل اکانومی کی بات ہے اینڈ ہاؤ دیٹ از گوئنگ ٹو انشاءاللہ لیپ فراگ دس کنٹری. یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ابھی آپ سے پہلے ہم حماد اظہر صاحب سے بات کر رہے تھے ایف ٹی ایف کے حوالے سے، ہم بڑے مسائل کا شکار رہے اور پھر ہم نے بہت بڑا سفر طے کیا ہے پچھلے 3 سال کے دوران، خاص طور پہ 2.5 سال میں خاص طور پہ. اور یہ جو ہماری ڈیجیٹل اکانومی ہے، ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی جو کہ جڑ ہے اس پورے معاملے کی، اور اس میں بڑی ہم نے بہتری دیکھی ہے پچھلے 2 سال کے دوران، ایچ بی ایل اس کو لیڈ کر رہا ہے کافی حد تک. یہ اب ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں اور اگلا ہمارا منزل کیا ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ جی کہ اب ہم بھی جو ہیں وہ ایک ڈیجیٹل اکانومی ہے اور ہماری پوری اکانومی جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہو گئی، جس سے ہمارا جی ڈی پی ایک دم ظاہر ہے کہ بہت بڑھ جائے گا. جی تو سر اس میں دیکھیے کمران صاحب بات یہ ہے کہ یہ وی ور آن دس ڈیجیٹل جرنی ٹو اسٹارٹ ود، بٹ آئی وڈ سے کہ جو 2020 کا جو ہمارا یہ جو کووڈ والی سچویشن آئی ہے، رائٹ، دس از انپریسیڈنٹڈ، رائٹ، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا ہے اپنی کلائنٹ بیس میں جو یہ کہتے تھے کہ میں نے ہی اپنے چیک پہ سائن کرنا ہے، اس کے بغیر میں یہ کام آگے کروں گا نہیں. سو اس میٹر آف ڈیفالٹ کہ جو اور آپ خود اس میں کئی پروگرام کر چکے ہیں، دس یو نو دا ہول ڈیجیٹل جرنی ان ٹرمز آف دا ٹرانزیکشنز وچ وینٹ تھرو فرام بینگ فزیکل ان ٹو دا برانچز ان ٹو آر موبائل ایپس ان ٹو دا ڈیٹا سچویشنز، دس ناٹ سر کہ یہ 10 20 30 یہ ایک 100% سے 150% سے یہ انکریز کیا ہے. سو دیر از بین اے ڈیمانڈ ایلیمنٹ آف اٹ اینڈ آف کورس آن دا سپلائی سائڈ وی آل نیڈ ٹو اسٹیپ اپ، یو آل نیڈ ٹو اسٹیپ اپ ٹو میک شیور کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. اور اس میں دیکھیے جو اسٹیٹ بینک کا جو رول ہے بہت کلیدی رول ہے، انہوں نے جو ہمیں پروڈینشیل ریگولیشنز اور اس میں جو ہمیں ریلیفس دی ہیں اور آگے وہ لیتے جائیں گے، اور اسی طرح گورنمنٹ کا جو رول ہے، آئی ٹی منسٹری کا رول ہے، وہ بہت کلیدی رول ہے. لیکن جو ڈیجیٹل اکانومی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو لیو فراگ اس ان اے بگ. اورنگزیب صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فرام دی پرسپیکٹو آف دی لارجسٹ بینک آف پاکستان، جس کے کہ آپ ماشاء اللہ صدر ہیں، آپ وائس چیئرمین بھی ہیں پاکستان بزنس کاؤنسل کے، تو آپ کو کیا، یہ تو ہم نمبرز بتاتے ہیں، تمام اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، آپ کے لحاظ سے کیا آپ کو سب سے زیادہ آپ کو پلیزنٹ اس وقت سچویشن پاکستان کی بزنس اور اکانومی میں کیا لگ رہی ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو جو گرین شوٹس نظر آ رہے ہیں وہ کن سیکٹرز کے اندر نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو میں نے اسی شروع میں پہلے بات کی تھی، جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ تو ایک فیکٹ بیس ہے نا جی، کس قسم سے گروتھ ہوئی ہے. جو ایگریکلچر ابھی خریف کی ہماری جو کراپ آئی ہے دیٹ از اے میٹر آف فیکٹ. اب اس میں جو دوسری تیسری چیزیں ہیں جس کو ہم نے اس میں لے کر آنا ہے کامران صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو سی پیک والا ایلیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ بہرحال اس پہ بھی آپ کی بڑی نگاہ، کیونکہ ایچ بی ایل واحد بینک ہے جس کی بیجنگ میں پریزنس ہے، بڑا وہ ہے، اور آپ سی پیک کا اب ہم اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جب ہم نے ہمارے پاکستانیوں نے سنا اور انویسٹمنٹ ہوئی اور کام شروع ہوا، اب ہمیں چاہیے فروٹس کے وہ ہم دیکھ سکیں، جو کہ ہمیں نظر آئیں اور ہم اس کو فیل کر سکیں. کیا وہ زمانہ آ رہا ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بیکاز سی پیک فیز 1 ایز فار آئی ایم کنسرنڈ واز اباؤٹ انفراسٹرکچر. ہم نے بجلی خانے لگائے، ہم نے سڑکیں بنوائی، ہم نے اور اس کا انفراسٹرکچر. اب جو سی پیک فیز 2 ہے کامران صاحب، وہ ہے مانیٹائزنگ دیٹ انویسٹمنٹ. اس میں جیسے آپ کو معلوم ہے یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے ان ٹرمز آف ایس ای زیز، رائٹ. اس میں M3 ہے، ڈھابجی ہے، اس میں راشکائی ہے، جہاں ہم خود اس میں ہم گئے ہیں، ہم نے وہاں برانچز بھی کھولی ہیں، ہم وہاں ان چائنیز انویسٹرز کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، وہ ہمارے کلائنٹ بھی ہیں، ہم ان کو فردر انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کریں. گوادر کا آپ نے ابھی ایک پروگرام کیا تھا، تو گوادر فری زون میں وی آر دی اونلی بینک وچ ہیز اے برانچ، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایئرپورٹ بن رہا ہے اور باقی جو وہاں سہولتیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن کامران صاحب میں آپ کو یہ کہوں گا وی نیڈ ٹو گو بیونڈ دیٹ.
کہ دیکھیے جو اس وقت پرائرٹیز کی آپ نے بات کی تھی، اس ملک کی پرائرٹیز کی بات میں کی تھی، اس میں ایگریکلچر اینڈ گیٹنگ ایگریکلچر ٹو دا نیکسٹ اسٹیج از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ امپیریٹیوز. اور اس میں ورکنگ ود دا چائنیز کمپنیز ویدر از میکنائزیشن ویدر از ییلڈ انہانسمنٹ، اور اس میں بھی ہم اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کمپنیوں کو کیسے لے کر آئیں تاکہ ہم اس کو ایز پارٹ آف جی بالکل ہے، بالکل ہے. اسی دوران ہماری ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی نا اورنگزیب صاحب کہ جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹس کو ٹیپ کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلی بار یہ گرین بانڈ جاری کیا وابڈا کا، اور کوئی اس میں اسٹیٹ ساورن گارنٹی بھی نہیں تھی. یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کی جو ایکسیپٹنس ہم نے دیکھی. جو گرین بانڈ ہے جو وابڈا کا، میں ان کو جنرل مزمل صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، بیکاز اس میں نے ارلیئر آن ان دا ویک بھی کہا تھا کامران خان صاحب کا کہ یہ 3 فرسٹ تھے. ایک تو یہ تھا کہ کوئی ایک اسٹیٹ آن انٹرپرائزز انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس کو ایکسیس کرنے گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کسی ساورن گارنٹی کو نہیں مانا. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ گرین انویسٹرز کے پاس گئے ہیں، اور یہ ڈیبیو گرین بانڈ تھا، اور اس میں 201 انویسٹرز آئے ہیں، اور اس میں ون آف دا موسٹ سیوی انویسٹرز ان دا ورلڈ، ویدر از بلیک راک، اٹس رائٹ، اٹس گولڈمن سیکس، اور اس میں اور بھی بڑے لوگ تھے جو اس میں آئے. سو اٹس اے بگ سکسیس. لیکن میں جو پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے، اور میری مدبانہ درخواست ہے گورنمنٹ سے اور منسٹری آف فائنینس سے کہ اب پینڈا بانڈ کی طرف چلیے، کہ آپ نے یورو بانڈ کر لیا، آپ نے سکوک کر لیا، اور انشاءاللہ ڈالر بانڈز بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ایچ پی ایل کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں مدد کریں، اور انشاءاللہ the government will be very successful in that. مجموعی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لو انٹرسٹ رجیم ہے اس وقت پوری دنیا میں، تو یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہم یہ بانڈز کو ٹیپ کریں، اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرومیننٹ ایونیو اویلیبل ہے. بالکل سر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور یہ دس از آل اباؤٹ ڈائیورسفائنگ آر فنڈنگ ایونیوز. اور جس طرح میں نے وابڈا کے ذکر میں کیا تھا، ان کو گرانٹس بھی ملتی ہیں، ان کو ملٹی لیٹرل سپورٹ بھی ملتی ہے. لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آن دا اسٹریٹ آف دیئر اون بیلنس شیٹ دے ہیو گون ٹو دا انٹرنیشنل انویسٹرز اینڈ ہیو ریزڈ دس فنڈز. اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ریز کر لیا ہے، اب تو وہ بار بار جائیں گے. اسی طرح جو پینڈا بانڈ ہوگا، اگر ہم پہلی سیلف رجسٹریشن کر سکیں سے $1 بلین، اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان پہلی دفعہ جا کے $250-300 ملین کے ایکویولنٹ کر لے، بٹ وی کیپ اٹ اے ٹیپ، تو یہ ہمارے پاس ایک اور فنڈنگ سورس مل جائے گی. اس پورے ماحول میں ضرورت ہی اس بات کی ہوتی ہے کہ صرف ہرا ہرا نہ دکھا جائے. آپ کے نزدیک یہ بھی بتائیے کہ ورڈ آف کاشن کیا ہے جو کہ ہم سب کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ ایک مومنٹم بن رہا ہے، لیکن اس کو کنسالیڈیٹ کریں اور اس کو انہانس کریں، اور اس کے لیے احتیاط بھی تو لازم ہے اور کہیں سلپجز نہ ہوں. کمر حضرت صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے وائل وی آر ڈوئنگ آل آف دس، کچھ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ٹیل ونڈز ملی ہیں، ایگریکلچر میں ملی ہیں، اور اسٹیٹ بینک نے بہت بڑی اس میں مدد کی ہے ان ٹائمز آف دا کووڈ. تیسری چیز یہ ہے کہ کووڈ اللہ کا شکر ہے، اور اس ملک میں بہت اللہ کا کرم ہے کہ تھرڈ ویو میں بھی وی آر پلیٹوئنگ اینڈ ایکچولی گوئنگ ڈاؤن. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز جو ہے، ویدر اٹس آن دا انرجی سائڈ، ویدر اٹس آن آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی سائڈ، اس پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی. سر ہمیں براڈننگ بھی کرنا پڑے گا، اور اس رجیم کو، اور انہی چیزوں پہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، آئی تھنک وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن آن دا انرجی سائڈ ایز ویل، کہ ٹیک اینڈ پے، اور ٹیک اور پے سے ہم ٹیک اینڈ پے لے کے جا رہے ہیں. جو ایکوٹی ریٹرنز ہیں ان کو بھی ہم نیچے لے کر آ رہے ہیں. وی آر آل موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشنز، لیکن دا ریئلٹی از وی ول ہیو ٹو اسٹے فرم آن دس ٹریجیکٹری ایز وی گو فارورڈ. سر تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب محمد اورنگزیب، پریزیڈنٹ ایچ پی ایل، وائس چیئرمین پاکستان بزنس کاؤنسل ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی ٹیک تھی پاکستان کی معیشت و کاروبار کی موجودہ سمت کے حوالے سے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ، ناصر۔